یہ نہیں کہ دیوار پھلانگ کر گھر میں آئے اور اٹھا کر لے کر جائے، اس میں تو ذلت ہے۔ لوگ تو کہیں گے کہ چور ہے، ڈکیٹ ہے، زانی ہے، بدکار ہے۔ ایک اجنبی مرد اور عورت کی بہرہ روی یا ہوس پرستی، جس کو آج محبت کا نام دیا گیا، چھپے تعلقات، ناجائز تعلقات، جیسے یہ مہینہ آتا ہے تو اس ٹاپک پر جو ہے بہت سے میسیجز آتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ محبت کا ڈے، یہ کون بنایا ہے؟ آج کے جمعہ میں جس موضوع سے متعلق کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھی جائیں گی وہ ہے اسلام میں محبت کا مفہوم اور اس کے درجات کیا۔ معزز حاضرین، یہ لفظ محبت ہم بار بار سنتے ہیں اور اس کو بعض لوگوں نے اتنا بگاڑ دیا ہے اور اس کے مفہوم کو اتنا غلط کر دیا ہے، حالانکہ یہ مفہوم اس قدر غلط نہیں ہے جس طرح لوگوں نے اسے بنا لیا۔ یہ محبت کا جو لفظ ہے بہت ہی پاکیزہ لفظ، اور اس کے اندر ایک پاکیزہ جذبہ ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے، اور اس کے بغیر انسان دنیا کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں، ہماری طبیعت میں اس چیز کو رکھا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو خود اپنی ذات کے لیے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے محبت کا اظہار بھی اسی لفظ سے کیا ہے، تو لہٰذا یہ لفظ اپنی جگہ پر بہت ہی پاکیزہ لفظ ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک بہترین جذبہ ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلے ہمیں جس ہستی سے، جس ذات سے ہمیں اور آپ کو محبت کرنی چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی ذات۔ تو یہ محبت کا سب سے پہلا درجہ ہے، اور یہ محبت ہمارے ایمان کی تکمیل کی علامت۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ سے ٹوٹ کر محبت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں۔ تو بتایا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے متعلق یہ بات کہی کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس آیت میں درجہ بتایا گیا کہ محبت میں سب سے پہلا حقدار کون ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ سے محبت، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ہم نعوذ باللہ اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے اللہ تعالیٰ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دے اسے کرے، جن سے روکے اس سے رک جائے، تب جا کر ہم اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہوں گے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا، کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم ایمان کی زندگی گزاریں، اطاعت کی زندگی گزاریں، تب جا کر اللہ کی محبت ہمارے حق میں نصیب ہوگی۔ اور دوسرے درجے پر جن سے ہمیں بہت زیادہ محبت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مشہور حدیث، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرے، یہاں تک کہ اپنے اولاد سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ۔ جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو تم میں سے کوئی جو ہے مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ کس نے کہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو دوسرے درجے پر جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنی ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ یہ حدیث جو سنائی گئی صحیح مسلم کی ہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے جو مشہور ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اللہ کے نبی عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی، اللہ کی قسم ساری چیزوں میں میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنے بعد. اپنی جان سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا اے عمر ابھی مکمل نہیں ہوا. عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی جملے سنے تو کہا اللہ کے نبی میں آپ سے اپنی نفس اور اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. تب جا کر اللہ کے نبی نے کہا الآن یا عمر، عمر اب جا کر تم کامل مومن ہوئے. اللہ اکبر. یہ صحیح بخاری کی حدیث. اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ محبت کا جو لفظ ہے یہ بہت ہی پاکیزہ لفظ، اور محبت کے جو درجات ہیں اس میں سیکنڈ نمبر پر آتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. اس کے بعد آدمی اپنے آپ سے محبت کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذات کے بھی آداب بتائے، حقوق بتائے کہ آپ کا نفس کا آپ پر حق ہے، تو لہٰذا تم اپنے آپ کی حفاظت کرو، گندی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنی صحت کا خیال رکھو، اللہ کے لیے عبادت بھی کرو، اپنے اس جسم کے آرام اور اس کے راحت کے لیے بھی تم کوشش کرو. اللہ کے نبی نے اس میں بھی ہم کو تعلیمات دی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر بعض محبتیں رکھی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فطری محبت، طبعی محبت. فطری محبت کیا ہے؟ والدین سے محبت کرنا، اولاد سے محبت کرنا، میاں بیوی کی آپس کی محبت. اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت میں رکھی. اور طبیعت کے اندر بھی کچھ محبتیں ہیں. ہمیں کسی کھانے کی محبت ہوتی ہے، کسی پینے کی چیز کی محبت ہوتی ہے، مجھ کو میرے کاروبار سے محبت ہوتی ہے، مال و جائیداد سے محبت ہوتی ہے. یہ فطری محبت ہے، جائز ہے جب تک کہ شریعت کی جو حدود ہے اس کو نہ پھلانگے. میرے دوست بزرگوں، ماں باپ کی محبت ہم تمام جانتے ہیں. ہر آدمی کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے اور اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنی بیوی سے، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے. اللہ نے کہا قرآن مجید میں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان محبت کو پیدا کر دیے، رحمت کو پیدا کر دیے. کس سے؟ اس رشتے کی وجہ سے. اجنبی مرد ہے، اجنبی عورت ہے، دونوں میں محبت کیسے پیدا ہوئی؟ نکاح کے ذریعے سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، لم یرا للمتحابین مثل النکاح. دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے. یعنی پاکیزہ حلال محبت کے لیے اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت کے لیے، وہ نکاح ہے. کہا نکاح سے ہی اصل محبت ہوتی ہے. لیکن آج کل جو محبت کو الگ معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے وہ محبت نہیں ہے، وہ ہوس پرستی ہے. وہ ہوس پرستی ہے، بہرہ روی ہے. وہ محبت نہیں ہو سکتی. محبت وہ ہے جو اجنبی مرد اور عورت کے درمیان جب وہ نکاح کرتے ہیں تو وہ میاں بیوی کا رشتے میں بن جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم آپس میں ان کی جو محبت دیکھتے ہو نا، یہ اصل محبت ہے ایک اجنبی مرد اور عورت کے لیے. پاکیزہ راستہ اللہ نے بتایا، پاکیزہ راستہ اللہ کے نبی نے بتایا ایک اجنبی مرد اور عورت کے لیے کہ وہ کیسے محبت سے رہ سکتے ہیں. میرے دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے محبت کرتا ہے. اس کے لیے لفظ، یہ جو محبت کا لفظ ہے، اللہ اپنی ذات کے لیے بھی پسند کیا اور اللہ نے خود بندوں کے لیے پسند کیا. کیسے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جبرائیل علیہ السلام سے مخاطب کر کے، اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، فلاں شخص سے، فلاں عورت سے اللہ محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. اور اس شخص یا اس عورت کی محبت کو دنیا والوں میں بھی بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کے لیے قبولیت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے زمین پر، اور زمین والے بھی اس کو چاہنے لگتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو محبت کرتا ہے. قرآن میں کئی مثالیں. اللہ نے ایک جگہ کہا اللہ پہ توکل کرنے والوں کو اللہ محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، ان اللہ یحب التوابین. توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اور اللہ نے کہا پاک صاف رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے.
کئی موقعوں پر اللہ نے کہا کہ نیک اعمال کرتے ہیں جب بندے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو محبت کا لفظ ہے یہ بہت ہی پاکیزہ لفظ۔ میرے دوست اور بزرگوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ایک محبت ہوتی ہے اللہ کے لیے محبت کرنا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس سے محبت کرتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا بھائی، وہ نمازی بھائی ہے، وہ زکوٰۃ دینے والا ہے، وہ حج ادا کرنے والا ہے، اللہ رسول کا نام لینے والا ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں اسلام کی وجہ سے، اور یہ اللہ کے لیے اگر ہوتی ہے تو اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مجھ سے محبت کرتے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت کوئی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے، کہ ہم آپ کو کچھ باتیں بتا رہے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو اس سے ہم کو فائدہ ہوگا، تو لہٰذا کار خیر میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، تو لہٰذا ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ بلکہ محبت کا ظاہر بھی کرو بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کو کسی مسلمان بھائی سے محبت ہے تو کہو کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا جواب کیسے دینا وہ بھی سکھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احبک اللہ الذی احببتنی لہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے جس کے لیے تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت ہی خالص پاکیزہ محبت ہوتی ہے، اس میں کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا۔ میرے دوست بزرگوں، ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کیا اجر دینے والے ہیں۔ حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کے اندر، ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم اذلہم فی ذل یوم لا ذل الا ذلی۔ قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا، کہاں ہیں جی وہ لوگ جو میری عظمت اور جلالت کی وجہ سے میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، میرے لیے ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو سایہ دے گا جس وقت سایہ کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے لیے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں بحیثیت مسلمان، تو یہ محبت کا لفظ بڑا پاکیزہ لفظ۔ بعض محبت ایسی ہوتی ہیں جو حرام ہیں، اسلام میں وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، مومنوں کے مقابل میں جو مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو شریک بناتے ہیں، اللہ کا پارٹنر بناتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے بہت سے لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ان کی ایسی محبت ہوتی ہے جیسی محبت اصل میں اللہ سے ہونی چاہیے۔ اسی لیے اس کے جواب میں اللہ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ اہل ایمان اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اگر ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی اللہ کے مقابلے میں، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں کلمہ پڑھنے والے بھی شرک میں ملوث ہیں، وہ جو ہے غیر اللہ کو ایسے چاہتے ہیں، ایسے ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت میں اس قدر غلو کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محبت حرام ہے۔ غیر اللہ سے جس کی عبادت کی جاتی ہے اس سے براءت کا اعلان ہونا چاہیے، اس عمل سے نفرت ہونا چاہیے۔ اگر اس سے محبت ہوتی ہے اور وہ بھی اللہ جیسی محبت، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسا کام کرنے والے ان پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حرام محبت سے بچیں۔ اچھا، حرام محبت کی ایک اور قسم کیا ہے؟ وہ شرک میں تو داخل نہیں ہے لیکن حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک آدمی اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ فرائض کو چھوڑ دے رہا ہے، واجبات کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے شوہر، اپنی بیوی اور اپنے ماں باپ سے اتنی محبت ہے کہ ان کی خدمت میں، ان کو خوش کرنے کے لیے جو اس پر اللہ نے فرائض عائد کیے ہیں اس میں کوتاہی کرتا ہے، تو یہ بھی محبت حرام ہے، اور یہ محبت اسے جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سورہ توبہ کے اندر فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَمَسَاكِنَ وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اے اللہ کے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے
کہ اگر تمہیں تمہاری اولاد اللہ سے زیادہ محبوب ہے، رسول اللہ سے زیادہ محبوب ہے، اگر تمہارے بھائی تمہارے نزدیک بہت زیادہ تم کو ان سے محبت ہے، یہاں تک کہ یہ محبت اللہ رسول سے بھی غالب آ چکی ہے، تمہارے بیویوں کی محبت، تمہارے کمائے ہوئے مال کی محبت، تمہارے گھروں کی محبت جس کو تم پسند کرتے ہو، تمہارے مال و جائیداد کی کمی نہ ہو، یہ محبت تمہارے دلوں میں اس قدر ہے کہ تم نے اللہ اور رسول کو بھی اگنور کیا، اللہ کے لیے راستے میں اللہ کے جہاد کرنے کو بھی تم نے اگنور کیا، تو تم انتظار کرو ایک بڑے عذاب کے دن کا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست بزرگوں، یقیناً ماں باپ سے محبت ضروری ہے، اولاد سے محبت ضروری ہے، اپنی بیوی اور رشتہ داروں سے محبت ضروری ہے، لیکن ان کا بہانہ بنا کر نمازوں سے کوتاہی ہو رہی، روزے چھوڑ دے رہے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کو پسے پش ڈال دیں، تو یہ محبت بھی حرام ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ محبت کب حلال ہوگی؟ ان رشتہ داروں سے، جب ہم ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ کا حق بھی ادا کر دیں، اللہ کا حق بھی ادا کریں، جو فرائض ہم پر ہے اس میں کوتاہی نہ ہو، جو چیزیں حرام ہیں اس سے بچیں، تو لہٰذا تب جا کر یہ محبت بھی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ میرے دوست بزرگوں، ایک اور ہے جو حرام محبت ہے جس کے تعلق سے آج کے جمعہ میں کہنا تھا، وہ ہے ایک اجنبی مرد اور عورت کی بہرہ روی یا ہوس پرستی، جس کو آج محبت کا نام دیا گیا، چھپے تعلقات، ناجائز تعلقات۔ جیسے یہ مہینہ آتا ہے تو اس ٹاپک پر جو ہے بہت سے میسیجز آتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ محبت کا ڈے، یہ کون بنایا ہے؟ یہ کیا اسلامی طریقہ ہے کہ ایک دن باپ کا ڈے بنائے، ماں کا ڈے بنائے، ایک دن بچوں کا ڈے، ایک دن سسٹر ڈے، ایک دن جو ہے بیوی کا ڈے، اور ایک دن جو ہے عاشقی کا ڈے، محبت کے نام پر؟ اس طرح کے جو خرافات ہیں یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں، بہت سے مسلمان مرد، عورتیں، کنواریں، شادی شدہ، سب اس میں انوالو ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو بچا لے۔ میرے دوست بزرگوں، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ یقینی بات ہے، یہ جو ناجائز تعلقات ہیں جس میں اجنبی مرد اور عورتیں ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، پھر بعد میں زنا کاری تک بات پہنچتی ہے، پھر آگے اور ذلت کے راستے جہنم تک پہنچا دیتے ہیں، اس میں نہ سکون ہے، ڈر ہے، ہمیشہ گھبراہٹ ہے، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، کون دیکھ لے گا، کسی کو پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا۔ عزت کا راستہ اللہ نے بتایا، اگر کوئی پسند ہے نکاح کرو، گھر میں عزت سے، گھر کے دروازے سے آؤ، بچی کو لے جاؤ عزت کے ساتھ، دونوں خاندانوں کے لیے عزت کا ذریعہ، آپ کے لیے، اس لڑکی کے لیے عزت کا ذریعہ ہے، یہ نہیں کہ دیوار پھلانگ کر گھر میں آئے اور اٹھا کر لے کر جائے، اس میں تو ذلت ہے، لوگ تو کہیں گے کہ چور ہے، ڈکیٹ ہے، زانی ہے، بدکار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو حلال طریقے سے کرتا ہے اس کے زندگی میں سکون ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، دو خاندانوں کا سپورٹ ملتا ہے، اور یہ ہمیشہ فخر محسوس کرتا ہے کہ ہم نے حلال زندگی گزاری۔ میرے دوست بزرگوں، یہ جو رسم و رواج ہیں، جو خاص ڈے بنایا جاتا ہے، یہ شریعت کا طریقہ نہیں، یہ ہم کو پتہ ہے یہ کہاں سے رسمیں آ رہی ہیں، یہ یہود و نصارہ کی اور گمراہ قسم کے، جن کے پاس حیا کا تصور نہیں ہے، بے حیائی جن کے پاس فیشن ہے، ان کے رسم و رواج۔ ہم تو حیا والی قوم ہیں، اسلام ہم کو حیا والی تعلیمات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ اللہ نے کہا اگر آپ آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے ہو تو تم اس زمانے میں جو غلامی کی زندگی میں رہتے تھے ان سے نکاح، اگر آپ کے پاس آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں ہے تو تم غلامی میں جو زندگی بسر کری، جس کو باندی کہا جاتا تھا، لونڈی کہا جاتا تھا، اس سے نکاح کرو۔ اللہ کہتا ہے مہر دے کر کرو، اس کا ولی اس کا آقا ہوگا، اس کی اجازت سے کرو، اور یاد رکھو کہ وہ عورتیں چھپے طور پر یا ظاہری طور پر ناجائز تعلقات رکھنے والی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایک باندی سے بھی تم نکاح کرو تو یہ چیز تم چیک کرو کہ وہ جو ہے پاک دامن ہو۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، پاکیزہ رشتہ ہم کو دینا چاہتا ہے، ہم اور آپ ناپاک رشتوں کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جو چاہے کنوارے ہوں یا شادی شدہ، بہت سے شادی شدہ لوگوں کے بھی یہ سارے واقعات ہیں، اور اس کا رزلٹ بھی سامنے ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی حلال زندگی متاثر ہوتی ہے، بچوں کے ذہنوں کے اندر ان کے نفسیات سے کھیلا جاتا ہے،
بچے چھوٹے ہوتے ہوئے بڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی لڑائیوں کو دیکھتے دیکھتے بدظن ہو جاتے ہیں، اور کل ان کی تربیت بگڑنے کا فل اندیشہ ہوتا ہے، اور یہ لڑائیاں بڑھتے بڑھتے ایک حرام رشتے کے لیے حلال رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بچوں کی زندگی چورستے پر آ جاتی ہیں۔ یہ سارے واقعات ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم کو پتہ بھی ہے کہ اس کا رزلٹ یہ ہونے والا ہے، اس کے باوجود یہ ناجائز رشتے ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہنم کا ایک منظر دکھایا گیا جس کے اندر میں نے دیکھا تندور، ایک چولہا ہوتا ہے، نیچے سے چوڑا ہوتا ہے، جیسے اوپر جاتا رہتا ہے پتلا ہوتا رہتا ہے، تو اس کے اندر آگ دہک رہی ہے، اور جب وہ آگ نیچے سے اوپر کو آتی ہے تو ہم کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ مرد، کچھ خواتین جل رہی ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیوں انہیں جلایا جا رہا ہے؟ کہا گیا کہ یہ دنیا کے اندر بدکاری کرنے والے، زنا کاری کرنے والے، حرام زندگی گزارنے والے تھے، یہ انجام ہونے والا ہے۔ میرے دوست بزرگ، بہت سی خواتین ہیں جو شادی سے پہلے، شادی کے بعد بھی یہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جس سے ان کے حلال رشتے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کریں، اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں۔ اللہ نے حلال زندگی عطا کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ شوہر جو تمہارے لیے وفادار ہے، تمہارے لیے کما رہا ہے، تمہارے لیے بہت سی تگ و دو کر رہا ہے، اس کی قدر کرے، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ وہ بیوی جو آپ کے ساتھ وفادار ہے، آپ کی بچوں کو سنبھالتی ہے، آپ کی ضرورتوں کا لحاظ رکھتی ہے، اس کو اس طریقے کے دھوکے نہ دے، بے وفائی نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ بھی بگڑنے پر مجبور ہو جائے۔ آج ایسے کئی واقعات ہیں میرے دوست بزرگوں، جس کی وجہ سے آج مسلمان مرد اور عورتوں کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت کیا بنائی؟ کل قیامت کے دن کامیاب ہونے والے کون ہے؟ کہا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ کل قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب مت جاؤ، زنا مت کرو بول سکتا تھا اللہ تعالیٰ، کیوں کہا زنا کے قریب مت جاؤ؟ کچھ راستے ہیں جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں، جیسے یہ رسمیں ہیں، ویلنٹائن ڈے جسے کہتے ہیں، سیریلز میں بتائے جانے والے یہ بیہودہ عاشقی اور مختلف قسم کے بے حیائی کے واقعات ہیں، گانے ہیں، فلمیں ہیں، یہ کیا ہے؟ فونوں کا غلط استعمال، یہ زنا کے قریب لے جانے والے ہیں۔ اللہ نے کہا زنا کرنا دور کی بات ہے، ولا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب تک مت جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں۔ کیوں نہ جاؤ؟ اللہ نے کہا کیونکہ یہ بہت برا راستہ ہے، یہ بہت برا راستہ ہے، اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس سے بچے۔ آخری حدیث میں بتانا چاہتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن قیامت کی علامات میں سے ہے کہ وہ آئیں گے، جن میں سے ایک کا ذکر ہمارے ٹاپک کے تحت ہے، وہ یہ اللہ کے نبی نے کہا ایسی عورتیں آئیں گی کاسیات و ناریات، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، بے لباس ہوں گی، کپڑے پہنے ہوں گی لیکن بے لباس ہوں گی، پہن کے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، ممیلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، مائلات یا خود مائل ہونے والی ہوں گی، لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، لا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، لا يدخلن الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحھا، نہ ہی وہ جنت کی خوشبو سونگیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو اتنی دور مسافت تک محسوس کی جا رہی ہو۔ تو لہٰذا میرے دوست بزرگوں، یہ جو بیہودہ رسم و رواج ہیں، اسلام کے اندر سیدھا طریقہ ہے کہ ایک اجنبی مرد اور اجنبی عورت آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، گھر میں جائیں اور رشتے کا پیغام دیں، حلال زندگی گزاریں، اللہ اس سے جو ہے برکت دے گا، اچھی اولاد ہوگی، زندگی ہماری سنورے گی دنیا میں اور آخرت میں۔ اس کے بجائے اگر حرام راستے ہم اپناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کرنے والے۔ ہم کسی کے بہن بیٹی کو تلاشتے ہیں اس مہینے میں ویلنٹائن ڈے کے نام سے، تو کوئی اور ہماری بہن بیٹی کو تلاش رہا ہوگا، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حلال اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، حرام کاری سے، بدکاریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو درگزر فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، اللہ تعالیٰ جو پریشان ہے کاروباری اعتبار سے اللہ ان کے لیے حلال ذرائع عطا فرما،
اللہ تعالی ہمارے مردوں کی، خواتین کی، نوجوان مردوں کی، نوجوان عورت بچیوں کی اللہ تعالیٰ تو حفاظت فرما، اللہ ان کے اندر، ہمارے اندر دینداری عطا فرما، اللہ تعالیٰ پاک دامنی عطا فرما، بے نیازی عطا فرما، بری اخلاق سے، بری خواہشات سے، بری بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ سنجیدگی عطا فرما، دینداری عطا فرما، اللہ ہمارے علماء کرام کی، اللہ جو حق پرست ہے اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، صحت میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے مساجد مدارس کی حفاظت فرما، اللہ دشمنان اسلام اللہ تیرے گھروں پر نظر گاڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ تیرے گھروں کی حفاظت فرما، تو ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، تو بہترین محافظ ہے، اللہ رب العالمین ہمارے مدارس کی، مساجد کی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں، مرد اور عورتوں کی اللہ حفاظت فرما، جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ تعالیٰ تو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان پر رحم کا معاملہ فرما، تو ارحم الراحمین ہے میرا مولا، ان کا ایمان ہم دیکھ رہے ہیں اللہ، تو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اللہ ان کی مدد فرما دے، اللہ ظالم کو ظلم کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچا دے، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.